إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ ہم رمضان کی آخری 10 راتوں کو کیسے گزاریں اور آخری 10 دنوں کو کیسے گزارے اور کس طریقے سے ان 10 دنوں میں ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور ثواب حاصل کر سکیں، اس بارے میں بات کریں گے. اب آخری عشرہ، آخری 10 دن شروع ہونے کو ہے، اور ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو بالکل سرے سے بدل دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں بالکل دنیا سے کٹ جاتے تھے اور کٹ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، اور دن اور رات صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، آپ اپنے پریوار والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے، آپ کمر بستہ ہو کر کے ان راتوں کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ایک نمونہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اور ان راتوں میں کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا جائے. اب اسی کی روشنی میں انشاءاللہ میں چند پوائنٹس سامنے رکھوں گا جس کے اوپر عمل کرنے پر انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ثواب حاصل ہوگا. ان 10 دنوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باقی تمام کاموں سے چھٹی لے لیں اور صرف وہ کام کریں جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جیسے ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی طریقے سے نئی نئی باتوں کو سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، نئی دعائیں سیکھنی ہے، نئی صورتیں یاد کرنی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس ہونے کے لیے باقی کاموں سے چھٹی لینی پڑے گی. ابھی تو لاک ڈاؤن کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی چھٹی دے رکھی ہے، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھایا جائے اور خود کو ان کاموں کے لیے تیار کیا جائے اور اس طریقے سے اپنی آخرت سنواری جائے. دوسری بات یہ ہے، ان دنوں میں اور ان راتوں میں خاص کر کے ایک دعا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اس کے جواب پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتلائی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا خاص کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو فوکس کر کے بتایا تھا. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں ہم بھی اس دعا کو کثرت سے کریں، تاکہ کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر کی آ جائے تو اس رات میں بھی ہم اس دعا کو پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں. ان دنوں میں اور ان راتوں میں خاص کام یہ کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب بھی رات کو تراویح پڑھنی ہو، چونکہ ابھی مسجدیں بند ہیں اور تراویح ہم لوگوں کو گھروں پر ہی پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رات میں ہم تراویح میں کون سی صورتیں پڑھیں گے، ان صورتوں کو معنوں کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد تب ہم اس کو تراویح میں پڑھیں. دیکھیے انشاءاللہ مزہ آئے گا. جب ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کا مزہ دوگنا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ کام ضرور کریں، رات کو جو صورتیں پڑھنی ہیں ان صورتوں کو پہلے ہی ہم معنوں کے ساتھ پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد رات کو ان صورتوں کو دہرائیں نماز میں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ پڑھ کر سمجھنے کا بھی ثواب ہمیں حاصل ہوگا.
ان دنوں میں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی جائے، زیادہ سے زیادہ توبہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھیک میں مغفرت مانگی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو جو ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کی تھیں ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور ہمیں پاک صاف کر دے۔ ہم جو بھی دعائیں جانتے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور ساتھ میں اگر ہمیں دعائیں نہیں آتی ہیں زیادہ تو چھوٹی ہو یا بڑی ہم لوگ دعائیں یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ سال کے لیے ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ ہوگا۔ تو یہ 10 دن اور یہ لاک ڈاؤن کا وقت ہمیں جو مہیا ہوا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا یاد کر لیں، زیادہ سے زیادہ سورہ یاد کر لیں، تاکہ آئندہ رمضان ہم لوگوں کا فائدہ مند ثابت ہو اور اس وقت ہمیں کم دعا یاد ہونے کی وجہ سے پچھتانا نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔